یسوع مسیح کے پاک نام میں میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کا یوم ولادت مبارک کہتا ہوں۔ آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے یسایہ نبی کے صحیفے کے 9ویں باب کی 6 آیت کو تلاوت کریں گے اور پھر خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد اور ہماری یعنی اس پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری اس پر غور کریں گے۔ خداوند کے مقدس کلام یسایہ نبی کی کتاب اس کے 9ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ خداوند کے مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ مسیح میں میرے عزیزو، یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں آئے، اس ایک سوال کو لے کر مختلف اینگل سے جب ہم جواب ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے پاس کئی جوابات ہیں، اس کے کئی اسباب ہیں اس کے، اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم کئی سرمنز اس ایک سوال کے جواب کے طور پر سن سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، لیکن آج مختصر میں آپ کے ساتھ مل کر یہ غور کر رہا ہوں اور کرنا چاہوں گا کہ مسیح کے آنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ مسیح کے بارے میں کہی گئی پیشن گوئیاں، نبوتیں جو ہیں ان کی تکمیل ہو، جیسا کہ یسایہ نبی کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں ایک پیشن گوئی کی گئی۔ یسایہ نبی کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ مسیح کے مجسم ہونے سے کوئی لگ بھگ 750 سال پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی، اور جو یہاں پر لفظ لکھا ہے خدا آپ ایک نشان بخشے گا، یہ ایک بڑا بھید ہے، یہ دنیا کے لیے ایک نشان ہے کہ وہ ایک غیر معمولی ہستی، وہ خدا کی ذات کا پرتاؤ، خدا کی ذات کا نقش انسانی جسم میں ظاہر ہوگا۔ اس پیشن گوئی کی تکمیل خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہے، جیسا کہ متی رسول کی معرفت خداوند یسوع کی انجیل اس کے پہلے باب میں اس کی تکمیل اس طرح نظر آتی ہے۔ یسایہ نبی کی پیشن گوئی جو ہے اس کو متی کی انجیل کے پہلے باب کی ہم 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم متی رسول کی معرفت انجیل اس کے پہلے باب کو پڑھتے ہیں تو مسیح کی پیدائش کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور یاد دلایا جاتا ہے کہ وہی بات جو 750 سال پہلے پیشن گوئی کے طور پر کہی گئی آج وہ پوری ہو رہی ہے۔ پہلی وجہ کہ مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، تاکہ نبوتیں اور پیشن گوئیاں جو مسیح سے متعلق ہیں ان کی تکمیل ہو۔ اس کے بعد دوسری وجہ کہ مسیح اس دنیا میں کیوں آیا، اس کے لیے آئیے ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے 2 کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی
18ویں آیت کا پہلا حصہ جو ہے اسے دیکھیں گے۔ یہاں پر خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے، اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ تو دوسری وجہ مسیح کے اس دنیا میں آنے کی یہ ہے کہ خدا کا انسان کے ساتھ پھر سے میل ملاپ ہو جائے۔ دنیا جانتی ہے، مختلف مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ آدم کے نافرمانی کرنے کی وجہ سے، منع کیا ہوا پھل کھانے کی وجہ سے انہیں باغ عدن سے نکال دیا گیا، اور خدا کا اور آدم کا رشتہ گویا کہ ٹوٹ گیا۔ باغ عدن سے نکالنے کے بعد خدا ان سے مخاطب نہیں ہوا، ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا۔ تو مسیح اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ انسان کا خدا کے ساتھ پھر میل ملاپ کروا دیں، ٹوٹا ہوا رشتہ بحال کروا دیں، اور خدا کی قربت میں آنے کے لیے انسان کے واسطے راستہ کھل جائے، دروازہ کھل جائے۔ تیسری وجہ کہ مسیح اس دنیا میں مجسم ہو کر کیوں آئے، جب ہم کتاب مقدس میں سے مقدس یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل اور اس کے 3 باب کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں مسیح کے اس دنیا میں آنے کی ایک اور وجہ پتہ چلتی ہے۔ مقدس یوحنا کی معرفت خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 16 لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ وجہ اب آگے جانیے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مسیح اس دنیا میں انسان بن کر اس لیے آئے تاکہ انسان کے لیے نجات پانا، ہمیشہ کی زندگی پانا ممکن اور آسان ہو جائے۔ اس سے پہلے مذاہب اس پر کوشش کرتے رہے ہیں، آج بھی مذاہب کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسیح جب اس دنیا میں آئے تو مسیح کسی مذہب کی پیروی کرنے یا ایک نئے مذہب کی پیروی کروانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کا خدا کے ساتھ میل ملاپ کروانے، رشتے کو بحال کرنے، اور انسان کا آزادی کے ساتھ، خوف سے نہیں، آزادی کے ساتھ اپنے دل کا حال خدا کے سامنے پیش کرنے کی اجازت دینے، راہ ہموار کرنے کے لیے مسیح اس دنیا میں آئے۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ اور یاد رکھیے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب ہم لفظ یسوع اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، جو کہ خدا کی طرف سے دیا گیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو یسوع کا مطلب ہے گناہوں سے نجات دینے والا۔ اور اسی طرح جب ہم لفظ عربی عیسیٰ پڑھتے ہیں، اس کے میننگز دیکھتے ہیں، تو وہاں پر لکھا ہے اس کے معنی گناہوں سے بچانے والا، یا گناہ کے اثر سے، گناہ کی سزا سے بچانے والا۔ تو مسیح اس دنیا میں انسان کو، اور یہ کسی مخصوص طبقے، مخصوص قوم یا مخصوص مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں، نسل انسانی، آدم کی اولاد جس میں دنیا کا ہر انسان شامل ہے، اسے نجات دینے کے لیے آئے۔ اور اس لیے لکھا ہے، جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، یعنی نجات پائے۔ تو مسیح اس دنیا میں انسان کو نجات دینے کے لیے آئے۔ وقت کی قلت کے سبب سے 3 باتیں میں نے کہ مسیح اس دنیا میں کیوں آئے،
آپ کے سامنے بیان کی ہیں تاکہ نبوتوں کی تکمیل ہو، انسان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جائے اور پھر انسان مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے نجات پا جائے۔ اب ہم اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ 3 کام ہم انسانوں کو جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو انجام دینے ہیں۔ پہلی بات، ہم خداوند کے مقدس کلام، پہلے بھی ہم نے یہ حوالہ دیکھا، 2 کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت، پہلے ہم نے اس کا حصہ اے دیکھا ہے، اب ہم اس کا حصہ بی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پوری آپ کے سامنے پڑھوں گا، لیکن ہمارا اس وقت تعلق جو ہے وہ آخری حصے سے یعنی حصہ بی سے ہے۔ اور سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں جس نے مسیح کے وسیلہ سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ اب اگلی بات، اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی۔ جی، تو دیگر انبیاء کی تعلیم میں کہیں ساری دنیا میں جتنی کتابیں موجود ہیں سوائے انجیل مقدس کے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کہیں یہ تعلیم نہیں ملے گی اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو اس طرح جب دشمنی ختم ہو جائے گی تو پھر میل ملاپ ہوگا، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ میل ملاپ کی خدمت اس نے ہمارے سپرد کی ہے۔ ذرا مزید دیکھیے رومیو اس کے 12ویں باب کی 18ویں آیت، جی لکھا ہے، جہاں تک ہو سکے تم اپنی طرف سے سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ چونکہ مسیح کسی مخصوص قوم کے لیے، مذہب کے پیروکاروں کے لیے نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آئے ہیں، اس لیے انجیل مقدس تعلیم اور حکم دے رہی ہے کہ سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھو۔ اس کے ساتھ دیکھیے ذرا رومیو 14 باب کی آیت نمبر ہے جی 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس ہم ان باتوں کے طالب رہیں جن سے میل ملاپ اور باہمی ترقی ہو۔ تو یہ جو جملہ ہے، میل ملاپ کے طالب رہیں اور جن سے باہمی ترقی ہو، اس کا مطلب ساری دنیا کو ترقی کی ضرورت ہے، اور اگر ساری دنیا نے امن، محبت اور ترقی کی زندگی گزارنی ہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو مسیح کے آنے کے مقصد کو جاننے اور پھر جاننے کے بعد اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ضرور ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جلدی سے۔ ہم خداوند کے مقدس کلام میں جب دیکھتے ہیں مقدس مرکز کی معرفت، خداوند یسوع کی انجیل اس کے 16 باب کی 15ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، پس تم جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اب یہ انجیل کی منادی کسی دین کی، مذہب کی منادی نہیں ہے، اصل میں کہ مسیح کی تعلیمات کے ہائی لائٹس جو ہیں، مسیح کی تعلیمات کی وہ باتیں جو ساری دنیا کے لیے یکساں فائدہ مند ہیں، روحانی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی ساری دنیا کو بتاؤ، تاکہ ساری دنیا مسیح کے اس دنیا میں آنے سے ایمان لا کر فیض یاب ہو سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور تیسری اور آخری ذمہ داری یہ، مسیح نے کہا متی 28 اس کی 19ویں آیت میں، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں بپتسمہ دو، اور آگے لکھا ہے انہیں ان سب باتوں کی تعلیم دو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ تو مسیح نے حکم دیا ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، یہ تعلیم دنیا کے ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، یہ مسیح نے ہمیں ذمہ داری دی ہے۔ مسیح نے کہا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، یہ تعلیم دنیا کے ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسیح نے کہا ہے جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، پہلے تم ان کے ساتھ کرو، یہ تعلیم دنیا کے ہر انسان تک پہنچنی چاہیے، اور جو اس تعلیم کو لے گا وہ مسیح کا شاگرد کہلائے گا۔ اور قرآن پاک میں لکھا ہے عیسیٰ آسمان میں ہیں اور وہ آسمان کی راہ جانتے ہیں۔ جو مسیح کا شاگرد بنے گا، جو اس تعلیم کو لے گا، وہ پھر وہیں ہوگا جہاں مسیح ہے، چونکہ مسیح سے بہتر رہنما کائنات میں نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسیح کی پیروی کرنے سے ہی انسان ابدی زندگی، جسے ہم جنت بھی کہتے ہیں،
جسے ہم خدا کی بادشاہت بھی کہتے ہیں، اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ میری دعا ہے خدا ہم سب دیکھنے اور سننے والوں کو، خصوصاً ہر انسان، قوم اور قبیلے کو مسیح پر ایمان لانے اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ You are watching AG TV.